جہاں ہر پڑھا لکھا انسان اپنے پروردگار سے اس دعا کا اہتمام کرتا ہے کہ مجھے دینی اور دنیاوی علم سے نوازے، اسی دینی اور دنیاوی علم سے غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مدنی بھائی کو حال ہی میں کشمیر یونیورسٹی کے 20ویں کانوکیشن میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا، اور گولڈ میڈل پہنتے پہنتے ایک دلکش منظر اس وقت پیش آیا جب شوکت اتاری صاحب کو سر پہ سبز امامت باندھا تھا، اور اسی دوران اس کے گلے میں گولڈ میڈل سے ڈال کر اسے نوازا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ شوکت اتاری صاحب جو ایک مدنی بھائی ہیں، کشمیر یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز میں 2019-20-21 بیچ میں بحیثیت ٹاپر ہیں، اور اس پوزیشن پر انہیں گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اس وقت محترم شوکت اتاری صاحب AZ News 11 کے ساتھ براہ راست جڑ رہے ہیں اور اپنے ہارڈ شپس، خوابوں، خیالوں کے بارے میں اظہار رائے کر رہے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں خوبصورت انٹرویو۔ بہت بہت شکریہ AZ News 11 کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جڑنے کے لیے شوکت اتاری صاحب، آپ کا ہم تہ دل سے خیر مقدم کر رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ شوکت اتاری صاحب کہاں سے بلانگ کر رہے ہیں، اور تھوڑا بہت اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیجیے، اور جس فیلڈ میں ریسنٹلی کشمیر یونیورسٹی کے 20th کانوکیشن میں آپ کو پریزیڈنٹ آف انڈیا سے جو ہے آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا سے یہ گولڈ میڈل ملا ہے، تو ذرا اپنے بارے میں اور اپنے فیلڈ، اپنے سبجیکٹ اور اپنے فیکلٹی کے بارے میں ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کی AZ نیوز ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پروگرام میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو میری انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے ایک گاؤں جس کا نام بمیار ہے، تحصیل بونیار ہے، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، اور میری جو ایجوکیشن جرنی ہے، اکیڈمک جرنی ہے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں کے مڈل اسکول سے، جہاں پہ مجھے بہت اچھے ٹیچرز ملے۔ اس کے بعد میں نے فردر جو ایجوکیشن کیا، پھر BSc کیا، اور اس کے بعد میرا جو ہے اوم پورہ بڈگام میں کچھ عرصے رہا، وہاں پہ کچھ امامت کے فرائض بھی انجام دیتا رہا، اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ جو کشمیر یونیورسٹی ہے وہاں پہ شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں MA اسلامک اسٹڈیز کیا، اور MA اسلامک اسٹڈیز کے دوران مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی جو بیچ 2019-21 تھا، اس میں نے الحمدللہ ٹاپ کیا، اور اسی کی وجہ سے مجھے الحمدللہ گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، جو پوری دنیا میں الحمدللہ دین اسلام کے ڈنکے بجا رہی ہے، جس تحریک نے ہمیں بہت ہماری نظریات کو، ہماری آئیڈیالوجی کو اور ہماری فکر کو اجاگر کیا، اور ہمارے اندر ذہن کے دریچے کھول دیے، اور یہ ہمارے اندر ایک تفکرات پیدا کیے کہ ہم دنیا کو اس نظریے سے دیکھیں کہ ایک دنیا میں ہمیں اکیڈمیشینز کی بھی ضرورت ہے اور دیندار انسان کی بھی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اسی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ شوکت صاحب، یہاں جاننا چاہیں گے کہ جو کشمیر یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز، شاہ ہمدان اسلامک اسٹڈیز ہے، وہاں آپ نے 2019 اور 20-21 کے بیچ کے حوالے سے آپ نے ٹاپ کیا ہے، اور آپ نے وہاں MA جو اسلامک اسٹڈیز میں ٹاپ کرنے کے بعد 20th کانوکیشن میں آپ کو بحیثیت ٹاپر گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہاں جاننا چاہیں گے کہ چونکہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ غیر سیاسی تحریک ہے، اور خاص طور پر ایک روحانی مذہبی پیشوا تحریک ہے، جس میں جو پوری دنیا میں اس وقت جاری ہیں، جہاں بحیثیت آپ ایک مدنی قافلے کے ساتھ جوائن کر کے پھر آپ اس دینی تحریک سے جڑے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک انسان کو کتنی امپورٹنس دینی چاہیے بحیثیت مسلمان دین اور ساتھ ہی دنیاوی علم کو؟ دیکھیے، بحیثیت مسلمان جو ہے نا، مسلمان کا ہر چیز دین ہے۔ مسلمان کی، کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ اس اسلام میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے پرائمرلی امپورٹنس تو ہمیں دین کو ہی دینی ہے، اور دین کی وجہ سے الحمدللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہ میں پھر کوششیں کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو جو دین کو پرائم امپورٹنس دیتا ہے، دین کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بہتر بن جاتی ہے۔ بس اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک
چینلائز کے ساتھ اپنے ان نظریات کو دیکھنا ہے، اپنے دنیا کو دیکھنا ہے اور دین کو بھی دیکھنا ہے، اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ دونوں کو لے کے چلنا ہے. اس کو دینی جو بھی اس کا دینی کیریئر ہوگا وہ دنیاوی کیریئر پر کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوگا، بلکہ پازیٹو اثرات ڈالے گا اور مثبت اثرات ڈالے گا، اور اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ بہتری ملے گی اگر وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوگا. تو چونکہ آپ نے دعوت اسلامی کا تذکرہ کیا، تو دعوت اسلامی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک انسان کو دین اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے، وہ پلیٹ فارمز مہیا کر رہی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے اس وقت تقریباً 80 شعبہ جات ہیں جو انسانوں کے زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. تو اسی کی وجہ سے ہمیں یہ انسپریشن ملی اور ایک واسٹ نظریہ ملا، ایک سوچ ملی کہ ہمیں ہر شعبے میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان صرف دین میں ہی آگے نہیں ہونا چاہیے، وہ دنیاوی علوم میں بھی آگے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو ہر طبقے میں کام کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ چیزیں، اس چیز سے ہم نے انسپریشن حاصل کی اور یہاں تک پہنچے الحمدللہ. شوکت اطاری صاحب، اس سے پہلے ہم آپ کے ہارڈشپ کے بارے میں، آپ کے انسپریشن کے بارے میں، آپ کے میسج کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن کیسا فیل ہوا تب جب یہاں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مطربات بھی جاری تھے، کشمیر یونیورسٹی کے کانوکیشن کے ایک پریسٹیجس اسٹیج پہ مدنی قافلے کے بچے کو گنبد خضرا کی کلر کے حساب سے جو ہے امامہ باندھا تھا، اور اس امامے کے بیچ آپ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا، کیسی فیلنگ رہی تھی؟ بس فیلنگ یہی نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے نکل رہا تھا، اور یہ آیت مبارکہ یاد آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے. تو یہ الحمدللہ عز و جل مجھے یہ اطمینان ملا کہ میرے دینی کیریئر نے مجھے کہیں بھی پیچھے نہیں رکھا، بیکورڈ نہیں رکھا، بلکہ دین پر عمل کرنے سے انسان کبھی بیکورڈ نہیں رہتا، بلکہ اصل میں حقیقی معنوں میں فارورڈ ہوتا ہے. بس وہ کسی بھی فیلڈ میں آ جائے، محنت کرے، اسباب کو اختیار کرے اور پھر اپنی کوشش لگائے، اپنے ایفرٹس لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. تو جب یہ لمحات ہمارے لیے تھے الحمدللہ عز و جل ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر نکل رہا تھا، اور ان تمام جو بھائی ہیں یا جو بھی متوسلین ہیں جنہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا، تو الحمدللہ ان کے لیے بھی ہمارے لیے ہمارے اندر ایک گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ تھی الحمدللہ. اطاری صاحب، کیونکہ ابھی آپ پریزنٹلی کیا پرسیو کر رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی سے؟ کشمیر یونیورسٹی سے تو ہماری اکیڈمک جرنی کمپلیٹ ہو گئی، اور الحمدللہ 2021 کے بعد میں نے 2 بار نیٹ کے لیے اپلائی کیا، الحمدللہ دونوں بار میرا نیٹ کوالیفائی ہوا، اور ریسنٹلی الحمدللہ میرا نیٹ کے ساتھ JRF بھی کوالیفائی ہو گیا، اور میں ایلیجیبل ہوں جونیئر ریسرچ فیلوشپ کے لیے. اور اب میرا ارادہ PhD کے لیے جانے کے لیے ہے، تو اس کے لیے میں نے آلریڈی 2 یونیورسٹیز میں جو ہے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے. تو جلد ہی اس کا انشاءاللہ انٹرنس ہوگا اور میری PhD کی جرنی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس سے پہلے ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہر انسان کی کامیابی بھی کسی کوئی راز ضرور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہارڈشپ کامیابی کے پیچھے یہ راز آپ نے تھوڑا خلاصے میں کہا کہ دینی معاملات اور دعوت اسلام سے جڑنے سے ہی دراصل یہ کامیابی حاصل ہوئی، اور کتنے ہارڈشپ دنیاوی طور پر آپ کو فیس کرنے پڑیں گے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ دنیاوی طور پہ ہر ایک کو جو ہے نا اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنس کا مجموعہ ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کے پاس ایک کلیئر گول ہوگا، ایک مقصد ہوگا، اور مقصد کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس مقصد تک میں کیسے پہنچوں گا، وہ ریسرچ کلیکٹ کر لے، اور اس کے بعد تھرڈ چیز وہ اپنے ایفرٹس لگائے، تو یہ قرآن کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ہم نے یہ کیا. تو ہارڈشپس تو انسان فیس کرتا ہے، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، کبھی کبھی انسان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی ہے پراپر ٹائم پہ. یہ چیزیں انسان کو، خاص کر ہم جیسے لوگوں کو جو ریموٹ ایریا سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ چیزیں تھوڑی بہت پرابلمیٹک ہوتی ہیں. لیکن اگر انسان کہیں بھی رہتا ہوگا، کچھ بھی اس کا اکانومک بیک گراؤنڈ ہوگا، کسی بھی طریقے کا ہوگا، لیکن اس کو اپنے گول پہ نظر ہے، اس کو اپنے ریسورسز کا پتہ ہے، پھر وہ اپنے ایفرٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو ایک دن آتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، وہ اپنے گول کو، اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے. طارق صاحب، اس بیچ آپ کا انسپریشن کون رہا، رول ماڈل کون رہا کہ آپ نے اس کو دیکھ کے جو ہے دنیاوی طور پر شاہ ہمدان اسلامک اسٹڈیز میں یہ ٹاپ کیا؟
دیکھیے جو اگر اصل بات بتاؤں تو یہ دعوت اسلامی جو تحریک ہے اس میں بہت ڈائیورسٹی ہے. یہ صرف مولوی صاحبان کی تحریک نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے باقی مثال کے طور پر دینی کام عام طور پر وہ کرتے ہیں جو مولوی صاحبان ہی صرف ہوں گے, لیکن دعوت اسلامی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر طبقے کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے. تو میں جب دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا 2012 میں, تو میں نے تب سے دیکھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹرس ہیں ان کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈاکٹرس ہی اس کو سنبھال رہے ہیں, اس کو مولوی صاحبان نہیں سنبھال رہے ہیں بلکہ ڈاکٹرس ہی ایسے بن رہے ہیں, وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, ان میں وہ نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں, ٹیچرس میں اپنا ہے, باقی پروفیشنل میں اپنا ہے. جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو دیکھی یہ دینی طور بھی اتنا اسٹرانگ ہے اور دنیاوی طور بھی آگے ہیں, تو میرے اندر بھی یہ فیلنگس آ گئی کہ میں بھی انشاءاللہ عز و جل دینی طور بھی اسٹرانگ ہو جاؤں اور ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی اکیڈمکس کو بھی آگے لے کر جاؤں. تو ان چیزوں نے مجھے الحمدللہ انسپائر کیا, اور یہ سب لوگ میرے لیے رول ماڈل رہے. جیسے آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہوں گے کتنے بڑے بڑے اسکالرس ہوتے ہیں, وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل بنے اور ہم نے انہی کے وے کو فالو کیا. الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. شوکت صاحب آپ کے پاس ایک جو ہے ریسٹرکٹڈ ٹائم ہے, اور ہم 2 سوال ایک ہی جملے میں یہاں ڈالیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ان دونوں سوالوں کو ملا کر ایک فائنل آنسر دیجیے اور میسج دیجیے. آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکیڈمکس کا رول تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, ٹیکنیکل کی اور زیادہ جا رہے ہیں بچے, اور اس بیچ چونکہ ہائر جو ایجوکیشن ہے وہاں پہ جو ایڈورٹائزنگ پوسٹ وہ بھی کم ہے, ویکینسیز بہت کم ہے. ریسنٹلی جو اسسٹنٹ پروفیسرز کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سبجیکٹ میں 10 15 20 ہی, جبکہ ہزاروں میں وہاں پہ اپلیکنٹس ریسرچ یا باقی نیٹ سے JRF کر کے بیٹھے ہیں. اس بیچ ان بچوں کے لیے کیا میسج ہیں جو PG BEd MAd اس طرح سے نیٹ سیٹ باقی PhD کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ایک ارادہ ہے, تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں تھوڑی مایوسی بھی ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ اگر سبجیکٹ میں 300 بچے ہیں, 20-30 ہی پوسٹیں ہیں, اور وہ باقی میں سے جو ہے وہ مایوس ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس بیچ ایز اے کوالیفائر, ایز اے گولڈ میڈلسٹ فرام کشمیر یونیورسٹی, ایز اے ٹاپر, کیا میسج رہے گی ان بچوں کے لیے جو تھوڑے مایوس ہیں, اور بینگ ایز ان بچوں کے لیے بھی کیا میسج ہے جو نئے ہیں, کالج یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں, تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیں؟ جو نئے بچے ہیں ان کو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایک پراپر گائیڈنس کاؤنسلنگ کریں, اور کاؤنسلنگ کے بعد اپنا گول سیٹ کریں. جب گول سیٹ کریں پھر گول کے پیچھے لگ جائیں, پھر اپنے فل ایفرٹس اس پہ دیں اور اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں. زیادہ پھر جب پڑھائی کے دوران وہ جاب کو ذہن میں نہ رکھے بلکہ وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. اس طرح جو آگے چل چکے ہیں ان کو PhD کرنے کا خواب ہے, کسی کو نیٹ کرنے کا خواب ہے, کسی کو سیٹ کرنے کا خواب ہے, یہ ایگزامز کوالیفائی کرنے کا خواب ہے, تو پرائمرلی وہ اپنا ایک گول رکھیں جو جاب سے ہٹ کے بھی ہو. وہاں پہ وہ یہ سوچیں کہ مجھے امت مسلمہ کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مجھے ورلڈ کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مجھے ہیومینٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس نظریے سے اگر وہ سوچیں گے, اگر وہ خدا نخواستہ کبھی جاب نہیں بھی ان کو مل پاتا ہے لیکن ان کو وہ سیٹسفیکشن رہے گی, وہ مایوسی سے انشاءاللہ نکل کر آئیں گے. ان کے اندر کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا, وہ انشاءاللہ اپنے آپ سے مطمئن ہوں گے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی رکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا من یتوکل علی اللہ, تو جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ انپلیزنٹ چیزیں ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایک آیت مبارکہ میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں جو مجھے سکون دیتی ہے, وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کبھی کبھی آپ کو کوئی چیز جو ہے نا ناپسندیدہ لگتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے بیٹر ہوتی ہے. کبھی کبھی عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم, کبھی کبھی آپ جو ہے نا کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن وہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو ایسا بارہا ہوتا ہے, ہم آگے جاتے ہیں, ہم نے پیچھے زندگی میں کچھ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن سے ہم بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, لیکن آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں ایک اچھا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کی وجہ سے ہمیں یہ فوائد ملے. تو انسان جو ہے نا سیٹسفیکشن کی لائف گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس پہ شکر کرو, اللہ تعالیٰ اور بھی دے گا, اور اپنی کوشش کبھی مت چھوڑنا. بس یہ میں پیغام دینا چاہوں گا. صاحب جاتے جاتے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, شوکت اطہاری صاحب اگر پروفیسر بنے, لیکچرر بنے, ٹیچر بنے, how would you serve your nation being as a Islamic scholar vis-a-vis as a teacher of Islamic studies? میری تو سٹارٹ سے یہ کوشش رہی کہ جتنا میرے پاس علم ہے اس کو میں ڈسٹریبیوٹ کروں, اس کو میں باقی تک پہنچاؤں, اسکیٹر کروں.
بس آگے جا کر بھی جب بھی انشاءاللہ ضرور میں جس کی بھی کام آ سکوں، جتنے مجھ سے ہو سکے ہیلپ میں دوسرے کی کروں، بس یہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے. اس میں چاہے دینی کیریئر ہو یا اکیڈمک کیریئر ہو، ہر حوالے سے میرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ عز و جل جو بھی جس کو بھی جو پراپر گائیڈنس ضرورت ہوگی، جو میں دے سکتا ہوں میں اس کو انشاءاللہ ضرور دوں گا. کیونکہ ہم نے پہلے اپنی پچھلی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی کمی کی وجہ سے انسان جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا غلط چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ پراپر اس کو ایک چینل نہیں ملتی، پلیٹ فارم نہیں ملتا، وہ آگے نہیں جا پاتا. تو یہ چیزیں میں نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ، تو آگے ان پہ انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ. طاری صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور ریسنٹلی آپ نے کشمیر یونیورسٹی کی شاہ ہمدان اسلامک اسٹڈیز میں ٹاپ کیا ہے 2019 20 21 بیچ میں، وہاں سے گولڈ میڈل حاصل کیا. ایزیڈ نیوز 11 کی پورے پروڈکشن ٹیم آپ کو اس بہت کامیابی پر مبارکباد پیش کر رہی ہے، اور آپ نے قیمتی ٹائم نکالا، ہم سے بات کی. بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے. جزاک اللہ خیر، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے بلانے کے لیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.